الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ اب یہاں پہ اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فضول قسم کے سوالات کرنے سے سمجھو کہ منع کیا ہے، کہ فالتو قسم کے سوال نہ کرو جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں بیان کر دیا جائے تو بجائے اس کے کہ تمہیں کوئی اس سے فائدہ حاصل ہو، الٹا تمہیں برا ہی لگ جائے گا، تو ایسے سوالات سے گریز کیا جائے۔ اس زمن میں ایک واقعہ عام طور پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کے نسب کے اوپر جو ہے کہ تان کیا جاتا تھا، کہ اس کو یعنی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جس باپ کو تو اپنا باپ سمجھتا ہے، جو مشہور ہے تیرے حوالے سے، وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ کوئی اور ہی ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اس کی ماں کے اوپر جو ہے کوئی ایک طرح کی تہمت لگائی جاتی تھی۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، کوئی بیان فرما رہے تھے، تو اس نے پوچھ لیا کہ بتاؤ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میرا باپ کون ہے۔ اس نے بڑی محفل میں گیا کہ سوال اس نے اٹھا دیا، تو وہاں پہ اب لوگوں کے سامنے سوال کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جواب دیا، تو وہ خیر اتفاقاً وہی اس کا باپ نکلا۔ اس نے بتایا کہ وہی باپ ہے جو لوگوں کے درمیان جو مشہور تھا، کیونکہ اس کی ایک قسم کی عزت بچ گئی، عزت خیر نیلام اس کی نہیں ہوئی، لیکن اس نے لوگوں کے درمیان یہ سوال کیا۔ تو بعد میں اس کی ماں نے اس شخص کو ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا کام کیا، لوگوں کے سامنے تو نے یہ سوال پوچھ لیا، تو نے کیا حرکت کی، تو نے تو اپنی ماں کی عزت داؤ پہ لگا دی تھی، کہ اگر تیرا باپ وہ نہ ہوتا تو نبی بتا دیں گے تیرا باپ جو مشہور ہے یہ نہیں ہے، تیرا باپ تو فلاں ہے، تو نے تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دی تھی، تو نے یہ کہاں کام کیا۔ تو یہ نہیں کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ فضول قسم کا سوال کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ جس کو اگر پتہ لگ جائے انسان کو بجائے اچھا لگنے کے برا ہی لگ جائے، اس کا ایک چانس ہو کہ وہ اگر دوسرا کو نکل آتا تو لازمی بات اس کو برا لگتا۔ تو اس قسم کے فضول سوالات نے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو منع کرنے سے جو ہے یہاں پہ روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ فضول سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوال وہ کیا جائے، بات وہ کیا جائے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی فائدہ بھی انسان کو حاصل ہو۔ ایسی بے مقصد کا سوال آ جائے وہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہ چیز یعنی کہ عام دنیا ہم دنیائی معاملات میں بھی دیکھیں تو اس چیز کو برا ہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان فضول حد سے زیادہ سوال کرتا چلا جائے تو اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ فضول قسم کے سوالات نہ کیے جائیں، با مقصد سوال ہونے چاہیے، بے مقصد کے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ فرمایا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم اس موقع پہ سوالات کرو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، خاص طور پر اس وقت یہ بات ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ بات اللہ کی طرف سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ایسے موقع تم سوال کر لو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہیں واضح کر دی جائے گی۔ اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر چکا، تم کیوں ایسے یعنی کہ سوالات کر رہے ہو۔ یعنی کہ ایک اور اس میں سبق ملتا ہے کہ گڑے مردے نہ اکھاڑے جائے، جو بات پیچھے گزر چکی، ختم ہو گئی، بھولی بسری ہو گئی، لوگ اس کو بھلا چکے ہیں، ان باتوں کو نہ اکھیڑا جائے۔ اور کسی ایسے موقع پہ جب سوال کر دیا گیا، جب ایک بیان چل رہا ہے، کوئی موقع ہے، بات چیت ہو رہی ہے وہاں پہ، تو ایسے موقع پہ آپ سوال کر دو گے تو لاہر بات اس کو بیان کرنا وہاں پہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک قسم کی بات ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تم اس وقت سوال کر لو گے تو پھر وہ بتا دیا جائے گا، اس کو چھپایا نہیں جائے گا۔ یعنی کہ بات کو پوچھنے کا کوئی موقع محل ہونا چاہیے، کس موقع پہ کوئی سوال کیا جانا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ ہر سوال ہر موقع پہ کر دینے والا نہیں ہوتا، موقع محل دیکھا جاتا ہے، کہ اس کا ماحول دیکھا جاتا ہے، کہ وقت دیکھا جاتا ہے کہ سوال کرنے کا وقت بھی ہے یا نہیں۔ یہاں پہ ایک وقت کا بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ ایسے وقت میں مت سوال کرو جو کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو ایک اشارہ میں یہاں بھی ملتا ہے کہ سوال کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی موقع محل ہوتا ہے، تو یہ دیکھ کے سوال کرنا چاہیے۔ تو ایک سمجھدار آدمی کی یہ نشانی کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس کا یہ موقع ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ عفا اللہ عنہا، عفا اللہ عنہا دونوں طرف چیز آ سکتی ہے کہ تم نے جو غلطی کی اللہ نے اس چیز سے درگزر کر دیا تمہاری غلطی سے، یا جن چیزوں کو تم سوالات پوچھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر چکا ہے، تم پھر ان کو کریدنا چاہ رہے ہو، تو دونوں طرف یہ بات نکل سکتی ہے۔ تو ان کے سمجھنے کے لیے دونوں چیزیں ہم سمجھیں کہ ان چیزوں کو ہم وہ گڑے مردے نہ اکھاڑیں گے جو بات گزر چکی، ہم پھر اکھیڑ اکھیڑ کو سامنے لے کے آئیں، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پردہ پوشی کر دینے والا ہے۔ کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی پردے میں ڈال دیتا ہے، نہیں اس کے لوگوں کے درمیان اس کے وہ کرتا ہے، عزت اچھالتا ہے، تو تم بھی اس کو پردے میں ہی رہنے دو، چیزیں بھولائی جا چکی ہے اس کو بھولی رہنا، تو ضروری نہیں ہر چیز کا اکھاڑنا۔
فرمایا کہ اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور حلیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا حلیم کے لفظ کو میں ہلکا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ حلیم کا معنی عام طور پہ ہمارے یہاں یہ کر دیا جاتا ہے کہ بردبار اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ بردبار خود ایک حل طلب لفظ ہے، بردبار کسے کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، یا تحمل مزاج کہہ دیا جاتا ہے، اس قسم کا اس کے معنی کیے جاتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن حلیم کے لفظ کو ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس سے ہم تحمل والا کہہ دیتے ہیں۔ تحمل کا لفظ جو ہے وہ خود یعنی کہ عربی سے بنا ہوا لفظ ہے، ہے میم لام اس کا یعنی کہ مادہ ہوتا ہے، حمل وزن بوجھ بنتا ہے، اس سے تحمل والا کہ بوجھ برداشت کر لینے والا، اس قسم کا یعنی کہ مفہوم اس کا لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حلیم کا لفظ ہے، اس کا مادہ روٹ ورڈ ہی الگ ہے، ہے میم لام نہیں ہے بلکہ ہے لام میم ہے، جس سے حلم بنتا ہے۔ اب حلم کے لفظ کا ہم نے سمجھنا اور خاص طور پہ حلم کیسے کہتے ہیں تو سورہ نور کی آیات ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے، اس کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، 50 اور 59، ان میں خاص طور پہ اس لفظ کو واضح کیا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں کہ جب تمہارے بچے جو ہیں وہ حلم کو پہنچ جائیں، کہ بلوغت کو پہنچ جائیں، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، تب ان کے درمیان یہ معاملہ کرو، مختلف یعنی کہ وہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو وہاں حلم کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہو کہ جب بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہو جائیں، ذہانت کو پہنچ جائیں، ذہین ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اس وقت تم بھی ان کا معاملہ کرو۔ تو حلم کا اصل معاملہ جو ہوتا ہے یہ ذہانت کے ساتھ، ذہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تحمل برداشت بردباری اس کا مفہوم نہیں ہے اصل طور پہ ہم دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے ایک ذہانت، ایک سمجھداری، انتہائی کسی ذہین اور سمجھدار کو جو ہے اس کے لیے لفظ حلیم یعنی کہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم اگر لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں اس کے مفہوم اور لغت کے حوالے سے، تو حلیم اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو کہ انتہائی ذہانت کو شو کرتی ہے، انتہائی اللہ تعالیٰ ذہین اور انتہائی سمجھدار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ وہ ذہانت پر اور سمجھداری پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں ہم بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں نا، کوئی آدمی بڑا ذہین بڑا سمجھدار ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یار بڑا ذہین آدمی بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو سب سے زیادہ ذہانت اور سمجھداری وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت وہ بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، انتہائی ذہانت اور رکھنے والا، انتہائی سمجھداری سے ہر فیصلہ کرنے والا، کہ ہر فیصلے کے اندر، ہر حکم کے اندر انتہائی ذہانت اور انتہائی سمجھداری جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے، اس کو حلیم اصل میں کہا جاتا ہے۔ ہم بس تحمل والا اور بردبار سمجھ کے ہم آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اصل مفہوم اس کا کچھ اور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قد سألها قوم من قبلکم، کہ تمہارے سے پہلے قوم بھی قسم کے سوالات کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کے بعد خود ہی اس کے انکاری ہو گئے۔ سب سے بڑا سوالات جو خاص طور پر مشہور واقعہ جو وہ گائے کے حوالے سے، کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پھر سوالات شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، فلان کیسا ہو، سوال پہ سوال فالتو کے، اور وہ خود یعنی کہ سوالوں کے جواب جو ان کے ملتے چلے گئے، وہ ان کے لیے خود مشکلات پیدا ہوتی چلی گئی۔ وہ گائے کی اسپیسیفکیشن اتنی خاص ہو گئی کہ اسی قسم کے ڈھونڈ رہی ہیں، باقی کوئی کر نہیں سکتے، وہ یعنی کہ ان کے لیے خود بری چیز بن گئی، ان کے لیے تکلیف دہ چیز بن گئی۔ یہ یعنی کہ فالتو سوالات کا وہ نتیجہ ہے جو وہاں پہ ظاہر ہوا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی تو قومیں بھی تم سے فضول قسم کے سوالات کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی اس سے انکاری ہوگی، خود ہی ان کو جو ہے وہ جھیل نہ سکیں۔ اب ہمیں کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، ہرگز بھی کوئی مقرر نہیں کیے، نہ بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ اب یہ چار الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یہ خاص طور پہ ان کے اس قسم کے تھے، انہوں نے کچھ جانوروں کو نام رکھے ہوئے تھے مختلف قسم کے، جن کو وہ ایک متبرک سمجھ لیا کرتے تھے، انہوں نے کچھ لمٹس لگا رکھی تھیں۔ اونٹ تھے، کچھ گائے تھی کہ ان کی خاص عمر تک پہنچ جائیں، یا خاص تعداد میں وہ آگے بچے دے دیں، اس قسم کے کوئی خاص ان کے مقرر کر رکھی تھی چیزیں، اس بار ان کے نام مقرر کر رکھے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا، یہ بحیرہ، صاحبہ، ولا یہ وسیلہ، حام جو ہیں یہ کوئی وہ چیز نہیں اللہ کی طرف سے مقرر شدہ۔ اس سے پہلے ہم کل کے آیت پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، بیت الحرام کا تذکرہ کیا تھا، شہر الحرام کا، ہدیہ اور قلائدہ، ان چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ محترم ہے، ان کی تم نے احترام کرنا ہے۔ لیکن یہ جو تم نے اپنے پاس سے بنا رکھے، محترم بنا لیتے ان کو، تم بڑا وہ کر لیتے ہو، متبرک بنا لیتے ہو، جن کا نام تم نے رکھ لیا، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ۔ یہ وسیلہ جو دوسرا، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، ایک وسیلہ سین کے ساتھ ہوتا ہے، جو وسیلہ توسل ہم کہتے ہیں، کسی کا وسیلہ ڈالنا، وہ اور چیز ہے۔ یہ وسیلہ سواد سے ہے، یہ ایک خاص نام تھا ان کے، ایک جانور کا جو وہ رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیے، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ انکار کرنے والے کافی لوگ اللہ کے اوپر خود جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو متبرک سمجھ کے وہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ نے ان کو متبرک ٹھہرایا ہے، اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا، جو اللہ نے متبرک ٹھہرائی ہیں وہ اللہ نے بتا دی کیا چیزیں ہیں، وہ متبرک وہی ہیں کہ وہ جانور ہیں جن کو ہدی کے جانور جو جا رہے ہیں، جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے، وہ ہدی کے نام سے مخصوص کر دیے گئے، وہ محترم ہیں، ان کو تم جو ہے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ان کا تم خیال کرو، وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ لیکن یہ جو تم نے خود سے بنا لی ہیں نا کہ جو ایسا ہوگا، اتنی عمر کو پہنچ جائے گا یا فلاں ہو جائے گا، یہ تمہارے اپنے بنائی ہوئی چیزیں، یہ اللہ نے مقرر نہیں کی، یہ اللہ پر جھوٹ ہے سیدھا سیدھا۔ وہ اکثر ہم لا یعقلون، ان میں اکثریت جو ہے وہ عقل سے پیدل ہیں، وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، خود اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
اور فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اپنی طرف سے چیزیں بنائے چلے جا رہے ہو، جو اللہ نے بنا کے تمہیں دی ہیں تم سب متفق ہو اس کے اوپر آؤ۔ تو اگر کیا جواب ہوتا ہے ما انزل اللہ وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آؤ، تم جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، جو پیغمبر لے کے آئے اس کی طرف آؤ۔ قالوا، آگے کیا کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے وہی کافی جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، یعنی کہ جو چلا آ رہا ہے نسل در نسل، وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نہیں پتہ جو بھی اللہ نے کیا نازل کیا رسول لے کے، ہمیں اس سے کوئی اللہ تعلق نہیں ہے، ہم اسی پر کافی ہیں جو ہمارے آبا و اجداد ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے آباء و اجداد جو بھی تھے باپ دادا، وہ چاہے کسی چیز کو جانتے ہی نہ ہو اور کوئی ہدایت یافتہ ہی نہ ہو، یہ پھر بھی یعنی کہ انہی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز آج کل کے دور پہ بڑی یعنی کہ منطبق ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے اصل جو اس قسم کے فرقہ پرست سمجھ لیں یا آبا پرست جو ہیں پیر پرست سمجھ لیں، ان کا یہ حال ہے سوچتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کی آیات پیش کی جائے، نبی کا فرمان پیش کیا جائے کہ دیکھو یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، مانیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، ہاں واقعی یہ ہے بات اس طرح ہی ہے، لیکن کریں گے وہی جو ان کے باپ دادا کر کے دیکھے آئے، نہیں جی وہ غلط ہے، اور کسی قسم کی یعنی کہ حجت بازیاں کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے پاگل تھے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ سارے پاگل تھے، کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ چاہے ان کو پتہ ہی کچھ نہ کچھ چیز کا، وہ ہدایت یافتہ ہی نہ ہو، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہو، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ پاگل تھے یا وہ یہ نہیں تھے وہ نہیں تھے۔ بات دیکھی جاتی ہے کہ بات سامنے کیا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی بات کو لینا پڑے گا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو اسی کو ترجیح دینی پڑے گی۔ اگر ہم یہ کہا کہ اپنی جان چھڑانے کے بجائے وہ پاگل تھے، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہوں جی، کون سی ایسی بڑی بات ہے، وہ بھی انسان تھے، غلطی کھا سکتے ہیں، تمہارے سامنے حق واضح ہو رہا ہے، تم نے دیکھنا ہے، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ان کا نہیں دینا، ان سے اگر غلطیاں ہوئی وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمارے سے اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق سوال کرے گا، تمہارے سامنے ایک واضح ہوا تھا، تمہارے سامنے چیز آئی تھی، تم نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو ہم نے اپنی تیاری سیدھی رکھنی ہے، اپنی لائن کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے ہم نے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس وقت جو ہم سوچ رہے ہیں ہم غلطی پر ہوں، یہ چیز ہمارے اندر ہر وقت رہنی چاہیے، تبھی ہماری اصلاح ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے جی ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے باپ دادا پاگل نہیں تھے، وہ بالکل صحیح تھے، پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، اور اصلاح کرنا ضروری ہے اپنے لیے، کہ جب انسان جو ہے آخرت کی اگر تیاری کر رہا ہے تو انسان ہر وقت اپنے آپ کو یہ ذہن میں رکھے کہ ہو سکتا ہے میں کوئی غلطی کھا رہا ہوں، اور خاص طور پہ ایک چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کا بھی اٹیک سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہی ہے۔ اگر ہم صحیح جا رہے ہیں تو اس نے ہمیں ہی گمراہ کرنا ہے، جو پہلے غلط ہے اسے تھوڑی وہ گمراہ کرے گا۔ تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا صحیح جا رہے ہیں تو ہمیں اتنا ہی اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں غلطی نہ کھا لیں، ہمیں کوئی شیطان بہکا نہ دے، کیونکہ اس کا اٹیک سارے کا سارا ہمارے اوپر ہے اگر ہم صحیح ہیں تو۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے، جب چیز ہمیں اللہ کا جو ہے کلام سامنے آئے، اس کے پیغمبر کا فرمان سامنے آئے، تو ہم اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بتاؤ ہمارے بڑے پاگل تھے کہ جو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بالکل ایک کمزور اور فضول بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، ایک مہلت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس میں رہ کے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں ان کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔